اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم شہادتوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے ساتھ حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کی شہادت اور حضرت امام علی مقام کی مختصر شہادت کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد کربلا کے جو واقعات بعد میں رونما ہوئے، یعنی شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں سے مختصر چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو معتبر ترین کتب ہیں ان میں سے یہ چنے گئے چند واقعات ہیں۔ یہ محض قصے کہانیاں نہیں، یہ وہ واقعات ہیں جن پر ہمارے اسلاف نے، ہمارے جید علماء محدثین اور مفسرین نے اعتماد کر کے اپنی کتب کے اندر ان کو لکھا۔ اور یہ بالخصوص حضرت جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے ان واقعات کو قلم بند کیا، تو وہیں سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ شہادت حضرت قاسم بن حسن کے حوالے سے یہاں پر میں گزارش یہ کرتا چلوں کہ جب کربلا کا میدان سجا تھا، 10 محرم کا دن تھا، جمعہ تھا، تو جب ساری شہادتیں ہو رہی تھیں تو اس کے بعد اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور ان کی عمر جو ہے 19 سال جو ہے وہ بعض روایات کے مطابق بتائی جاتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ 30 سال کے قریب جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے، کیونکہ ان سے چھوٹے حضرت جو ہے وہ بعض میں جو ہے وہ 17 ہے، بعض میں 19 ہے، بعض میں 30 ہے، لیکن جو معتبر روایات ہیں ان کی عمر 17 بھی معتبر روایت کے مطابق اور 19 بھی معتبر روایت کے مطابق گردانی جاتی ہے۔ تو زیادہ جو بہتر روایت ہے وہ ہے 19 سال، یعنی حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 19 سال تھی، اور ان کی شادی کا جو رشتہ تھا وہ امام علی مقام کی صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کرتے ہیں، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجئے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب اصرار بڑھا تو امام علی مقام نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دی، سینے سے لگایا اور میدان کارزار کی طرف روانہ کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہوا ہے۔ ان کے جسم پر زرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے۔ یزیدی لشکر سے فرمانے لگے، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلہ میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا کہ تم اس کے مقابلے میں جاؤ، اور اس پہلوان کی جو کیفیت ہے، اس پہلوان کا جو اس وقت دبدبہ تھا وہ یہ تھا کہ کئی لوگوں کا ایک ہی وقت میں یہ مقابلہ کر سکتا تھا۔ تو عمر بن سعد نے اسے روانہ کیا کہ تم جاؤ۔ تو اب عمر بن سعد کے کہنے پر وہ جو ہے وہ برا منا گیا، اس نے کہا کہ یہ چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں جاننا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، یعنی بچوں کا مقابلہ میں نہیں کرتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر جو ہے وہ کاٹ کر لے آئیں گے۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا، اور پہنچتے ہی حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔
آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ جو امام کے بیٹے کا، حضرت امام حسن کے صاحبزادے کا سر لینے گیا تھا، وہ اپنا خود سر دے کے جو ہے وہ اب زمین پر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا بھی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ غصے سے بفرا ہوا میدان میں اترا، تو پہلے ہی وار میں آپ نے نیزہ مار کے واصل پہ نار کیا۔ تیسرا بھائی بھی اسی طرح جو ہے وہ گالیاں بکتے ہوئے آیا، غصے سے بفرا ہوا آیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، کہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی ضرور جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہنے کی دیر تھی، آپ نے تلوار کے وار سے اس کے بھی دو ٹکڑے کیے۔ ارزق کا چوتھا بیٹا جو ہے وہ شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم کے سامنے بڑا اور حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو پہلا ہی حملہ اس کا جو ہے وہ رائے گاں گیا۔ تو آپ نے اس کے کندھے پر جو تلوار ماری، ایسا وار کہ وہ منہ کے بل گرا اور اٹھنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی واصل فی النار کر دیا۔ یعنی چند منٹوں کی بات ہے کہ ارزق نامی پہلوان کے چاروں بیٹے جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہیں، اس کی نسل کی بقا کی امید بھی ہیں، وہ خاک و خون میں لت پت موجود ہیں، اور ایک ہاشمی شیر ان کے سینے پر اپنا قدم رکھے ہوئے کھڑا ہے اور فتح کا جھنڈا گاڑے ہوئے ہے، اور بتا رہا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے۔ اب ارزق جو ہے وہ یہ منظر دیکھ کے جو ہے وہ غصے سے کانپنے لگا کہ جس کے مقابلے میں آنا وہ توہین سمجھتا تھا، اب اس نے جو ہے وہ لڑنے کی تیاری کی، بے قرار ہو گیا، ہاتھی کی طرح چنگاڑتا، شیر کی طرح داڑتا میدان میں اترا۔ حضرت قاسم کو للکار کر کہا لڑکے تیار ہو جاؤ، تمہاری موت تمہارے سر پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا ارزق ہوش کی دوا کرو، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور آگ کو گولا ہوا، حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کیا، لیکن آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ یعنی ارزق بھی جنگی مہارت رکھنے والا آدمی تھا۔ تو ادھر سے حضرت قاسم بن حسن جو کہ صرف 19 سال کے ایک نوجوان تھے، ان کی بھی مہارت اور ان کی بھی جو ہے وہ شجاعت کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی اور آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو آپ نے ہنس کے فرمایا تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار دے گیا ہے، تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر جو ہے وہ تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق جو ہے وہ اور غصے سے بفر گیا اور حضرت قاسم پر جو ہے وہ حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خدعہ، یعنی جنگ میں جو جنگی چال چلی جاتی ہے وہ جائز ہے، تو آپ نے اس کے پیش نظر ارزق پر جو ہے وہ ایک جنگی چال چلی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر مانا تھا، سمجھتے تھے، سنا تھا، لیکن تو نہایت تناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی تجھے سلیقہ نہیں ہے، تو گھوڑے کی زین ڈھیلی کیے ہوئے تو میدان میں اتر آیا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا اس پہ وار کیا، وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگو ہو کر، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگو ہو کر، تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موج خون ہو کر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا یا اماہ العطش العطش، مطلب ہے چچا جان اگر مجھے تھوڑا سا پانی میسر آ جائے تو میں ان سب کو موڑ کے گھاٹ اتار دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کے مبارک ہاتھوں میں جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف بڑھے۔ ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلہ میں تنہا نہ جاؤ، اب چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ یہ چاروں طرف سے گھیرے گئے، گمسان کی لڑائی ہوئی، آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جسم اقدس پر 27 زخم ہے۔ آخر میں شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا اماہ ادرکنی پکارا، یعنی اے چچا جان میری خبرگیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑے، دیکھا کہ جس میں نازنین زخموں سے چور ہے،
آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھ کھول دی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ تو یہ ہاشمی وہ شیر تھے حضرت امام حسن کے بیٹے جنہوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر جو کہ امام علی مقام کے سب سے بڑے بیٹے تھے، تو ان کی اب جو ہے وہ شہادت کی باری ہے۔ امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر نور نظر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ ان کو شبیہ پیغمبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شباہت، ان کی شکل و صورت بالکل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، اور جب کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا مقصود ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دروازے پہ آتے، دستک دیتے، حضرت علی اکبر کے باہر آنے کا مطالبہ کرتے تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شبیہ کو دیکھا جا سکے، اور آپ کے چہرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں موجود ہے۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے پاس زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی جو ہے وہ ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے، خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح، اور نہ دیں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم میں جو ہے وہ کملا جائے۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چاروں نہ چار اجازت دینی پڑی۔ حضرت علی اکبر میدان میں اترتے ہیں تو ان کی عمر کے حوالے سے یہاں پر میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ حضرت علی اکبر کی جو عمر تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے وہ ملتی ہے 18 سال، لیکن اصل یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین جو کہ جن کو حضرت علی اوسط بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے بیٹے آپ کے حضرت امام زین العابدین جنہیں حضرت علی اوسط کا لقب دیا جاتا ہے، کربلا میں جب موجود تھے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 27 سے 30 سال کے درمیان تھی، اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیونکہ 33 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے جب حضرت علی اوسط 33 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ واقعہ 61 ہجری کا تھا تو حضرت علی اکبر جو ہے وہ امام علی مقام کے جو دوسرے فرزند ہیں ان سے جو ہے وہ بڑے تھے، تو آپ کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے اوپر تھی۔ تو روایات میں 18 سال جو ہے وہ لکھا گیا ہے، لیکن تحقیق جو کی گئی یا جو تحقیق بنتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ یہ جو ہے وہ امام علی مقام کے بڑے فرزند تھے، اور آپ نے جو ہے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو کیا وہ نظارہ تھا، یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روح تابہ حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اب آپ نے جو خطبہ دیا، جو رجز پڑھا وہ یہ تھا، انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی کے بیٹے حسین کا بیٹا ہوں، نحن اہل البیت اولا بالنبی، اور میں اہل بیت میں سے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرابت دار ہوں۔ تو آپ نے یہاں پر جو یزیدیوں کو للکارا، سادہ سا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے، یعنی اے یزیدیوں جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے، میرے دادا کا نام حیدر کرار ہے، اور کان کھول کر سن لو ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ عرض پڑھی ہوگی، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان، کوفہ کا ایک ایک ذرہ کام گیا ہوگا، مگر یزیدیوں کا دل جن کا پتھر کا بنا ہوا تھا اور پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، انہیں کوئی اثر نہ ہوا، ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینہ سے پاک نہ ہوا۔
پھر آپ نے فرمایا اے ظالموں، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو۔ زور اسد اللہ ہی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مقابلہ میں آؤ، مگر کس کی ہمت ہی آگے بڑھتا؟ کیوں کہ اب سامنے علی اکبر کھڑے تھے لیکن چہرہ مصطفیٰ کا دکھتا تھا۔ اب جب للکار بڑھتی گئی، بار بار آپ نے للکارا، کوئی مقابلے نہ آیا، آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف آپ کا رخ ہوتا یزیدی لشکر جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ بھاگتا۔ ایک ایک بار میں کئی دیو پیکر جوانوں کو آپ نے گرا دیا۔ کبھی لشکر کے میمنہ پر حملہ کرتے، کبھی میسرہ پر حملہ کرتے، کبھی اس کے قلب پر حملہ کرتے۔ تو آپ نے کئی کوفیوں کو، کئی یزیدیوں کو واصل نار کیا۔ ہر طرف شور برپا تھا، بڑے بڑے سورمائی متار گئے تھے۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ دوبارہ خیموں کی طرف واپس پلٹے۔ میرے باپ نے عزیز بیٹے کی جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے اپنی انگوٹھی جو ہے حضرت علی اکبر کو جو ہے وہ چوسنے کے لیے دی، اور آپ نے اس کو چوسا تاکہ جو ہے وہ پیاس کی شدت میں کچھ کمی آ سکے۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین بھی ہوئی۔ پھر آپ میدان جنگ میں پہنچے، دشمنوں کے مقابل ہوئے اور پکار کے کہا حل من مبارز، ہے کوئی لڑنے والا؟ تو عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا بڑے شرم کی بات ہے، ایک نوجوان اکیلا میدان میں اور تم ہزاروں میں ہو اور تم بھاگتے پھرتے ہو، وہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے اور تمہاری صفوں کو درم برم کر دیتا ہے، تمہارے بادروں کو تتے کر دیتا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، وہ پھر بھی تمہیں للکارتا ہے، مگر تم میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تف ہے تمہارے دعوی شجاعت پر، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو تم اس کا سر کاٹ کے لے آتے۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں جو گورنری چاہتا تھا، دنیا کی مال و دولت چاہتا تھا، طارق بن شیس، اس نے جو ہے وہ فرزندان رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر پر نیزہ سے حملہ کر دیا، لیکن آپ نے کمال ہنرمندی سے جو ہے وہ اس کے وار کو ناکام کیا اور نیزہ مار کر پیٹھ سے جو ہے وہ آپ نے اس کا نکال دیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو رون ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا، غصہ سے آگ بگولا ہوا میدان میں اترا۔ تو اب طارق کا دوسرا بیٹا بھی جب میدان میں آتا ہے تو پہلا بھی گیا، دوسرا بھی گیا، تو اب جب بھائی کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیٹا آگے بڑھا، دوسرا بیٹا آگے آیا، تو دونوں کو آپ نے جو ہے وہ واصل بن نار کر دیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ نیزے کو تلوار سے، اس کے نیزے کو جو ہے وہ تلوار سے قلم کر دیا۔ یعنی آپ نے بڑے بڑے جو ہے وہ سورماؤں کو گرایا۔ پھر وہی جنگی چال دوبارہ چلی گئی کہ یک بار کی حملہ کرو، کیونکہ ان کو گھیرے میں لو، اکیلے ان سے مقابلہ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو یہ تنہا جس میں نازنین کا پیکر زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، ضربیں لگ رہی ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنے سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو جاتا ہے اور بالآخر آپ کشت زین سے روئے زمین پر تشریف لے آئے اور آپ کہتے ہیں یا ابتاہ ادرکنی، اے والد بزرگوار تشریف لے آئیے، خبر گیری کیجیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سار کو گود میں لیا اور ان کے چہرے انور سے خون آلود گرد صاف کرنے لگے کہ اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دیں۔ امام پاک کے آخری دیدار سے اسے معزوز ہوئے اور پھر آنکھیں بند کر دیں اور بہشت بریں کو روانہ ہو گئے، جہاں پر حوران خلد ان کے منتظر تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ برگزیدہ بندہ جہاں میں شہادت نوش کر لیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں بر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اسی طرح حضرت علی اصغر جو کہ جن کی عمر بتائی جاتی ہے 6 ماہ یا 9 ماہ، تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ میدان کربلا میں، میدان کارزار میں امام علی مقام ان کو اٹھا کر خیمے سے باہر لاتے ہیں، تو ایک بدبخت جو ہے امام علی مقام کے اس صاحبزادے پر
تیر سے وار کرتا ہے، اور اس کا نام ہرملہ بن کاہل تھا، جس نے 3 پیکان کا تیر جو ہے وہ چلایا۔ یہ 3 پیکان کا تیر ہوتا ہے جس میں 3 جو ہے وہ نیزے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور 3 پھن ہوتے ہیں جس کے، وہ تیر چلایا۔ ویسے تیر کا ایک پھن ہوتا ہے جسے ہم عام طور پہ ہیڈ کہتے ہیں، جو کسی بھی ایرو کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، لیکن وہ 3 سروں والا جو ہے وہ ایک تیر تھا جو کہ اونٹ کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے، ہرملہ نے حضرت علی اصغر پر تاک کے نشانہ مارا، اور حضرت علی اصغر امام علی مقام کی گود ہی میں جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں، اور وہ تیر اس طرح جو ہے وہ پیوست ہوا کہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ حضرت امام نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا، اور بچے نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خار نہ چھوڑا حسین کا، پھول تو 2 دن بہار جہاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بے کھلے مرجا گئے۔ حضرت امام علی مقام کا یہ سب سے چھوٹا فرزند بھی جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ جو بچا تھا ایک غنچہ، اس کو بھی پیش کر کے سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا دیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ کٹوا دیا، اور اب امام علی مقام خود میدان کارزار کی طرف رواں دواں ہے، اور امام علی مقام اب خود جو ہے وہ شجاعت کا پیکر بن کر میدان کربلا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ اب آپ کی کیفیت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ زیب تن کیا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ آپ نے زیب تن فرمایا ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا میں بنفس نفیس موجود ہیں۔ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو، ابھی بھی موقع ہے، باز آ جاؤ۔ لیکن وہ بدبختی ان پہ سوار تھی۔ تو جب امام علی مقام میدان میں اترتے ہیں تو وہ کیفیت کیا ہوگی؟ علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے، حضرت قاسم کا لاشا اٹھا چکے، حضرت عباس کا لاشا اٹھا چکے، اونو محمد کے لاشے اٹھا چکے، لیکن آپ کے پائے ناز میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ آپ جب میدان کارزار میں جاتے ہیں وہی نظارہ ہے، ایک ایک کر کے سامنے آتے گئے۔ کبھی بدر بن سہیل یمنی سامنے آتا ہے، آپ اس سے واصل فی النار کر دیتے ہیں۔ کبھی بدر بن سہیل یمنی، اس کا والد سامنے آتا ہے، آپ اسے واصل فی النار کر دیتے ہیں۔ کبھی یزید ابتہی جو ہے وہ آپ کے سامنے بڑے کر و فر کے ساتھ بڑھتا ہے، آپ اسے واصل فی النار کر دیتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو غریب الوطنی کا تانا دینے والا یزیدی سامنے آتا ہے، آپ اسے واصل فی النار کر دیتے ہیں۔ الغرض آپ نے جو ہے وہ سینکڑوں کو واصل فی النار کیا۔ یزیدی صفت لوگوں کو دست بدست جنگ میں طرح طرح سے شکست دیتے ہوئے آپ میدان کارزار میں موجود تھے۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ امام علی مقام کا مقابلہ کر سکے۔ اب اچانک آپ پر وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا، اچانک آپ کو گھیرا جاتا ہے، آپ پر جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے، تیروں کی آپ پر بارش کی جاتی ہے۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا می برسایا جائے، جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ابا یک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی، مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ یہ وہ جسم اقدس ہے جو نبی پاک کے جسم اقدس سے مس ہوتا تھا، اور یہ وہ پیشانی تھی جس پہ زخم آئے ہیں، جس پیشانی کو نبی پاک بوسہ دیتے تھے۔ آپ کے جسم اقدس پر تیر اور نیزہ اور تلوار کے 72 زخم آئے، اور آپ جب تشریف لائے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی اس وقت آپ کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی۔ جمعے کا دن 10 محرم تھی، اور 61 ہجری بمطابق 660 عیسوی کو امام علی مقام نے اس دار فانی سے جو ہے وہ کوچ فرمایا۔ اور وہ کیا نظارہ تھا! یا رب غنی ایک بندہ ہے، بندہ محتاج، تیری ہی عنایت سے ہوا ہے خلق کا سرتاج،
ہنگام تردد ہے مدد کیجیو مولا، یہ تحفہ درویش ہے نہ رد کیجیو مولا، پیاسا ہو کئی روز سے میں بے کس و دلگیر، ان خشک رگوں میں کہیں رک جائے نہ شمشیر، پھر آئی ندا کان میں شاہ ہدا کے، لے تاج شہادت میری سرکار میں آ کے، غمگین نہ ہو ہم تجھے بہت شاد کریں گے، زیر دم خنجر تیری امداد کریں گے، شمر کا خنجر گل و خشک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، خاصائے رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنائے آب خنجر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا جولا فرشتے جلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو جو ہے وہ ٹھوکر ماری اور آخرت کو اختیار کیا، جنہوں نے یزیدیت کے سامنے ڈٹ جانا جو ہے وہ ایمان کا اعلیٰ معیار قرار دیا۔ تو آج ہمیں امام علی مقام کی شہادت سے یہی پیغام ملتا ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی حسینیت ہے، حق بیان کرنا یہی حسینیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت دین کا تحفظ کرنا ہی حسینیت ہے۔ تو یہ پیغام ہے حسینیت کا کہ جب بھی مشکل آئے تو امام علی مقام کا جو ہے ہر طرح سے کردار اپنانا چاہیے۔ تو یہ آج کے کچھ واقعات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو انشاءاللہ کل کی جو کلاس ہم لیں گے اس میں کربلا کے بعد کے واقعات اور پھر یزید کی موت کیسے ہوتی ہے، یزید کا انجام کیا ہوا، اس پر انشاءاللہ کل جو ہے وہ گفتگو کر کے اس عنوان کو مکمل کیا جائے گا۔ پھر پراپر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی کلاسز جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ سوموار کو پھر آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ کلاسز جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے۔ یہ 2-3 دن جو ہے وہ کربلا کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات ہیں تاکہ آپ کو تاریخ کا اندازہ ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے مزارات پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز اور برکات سے ہمیں بھی مستفید فرمائے، اور ان کے ذکر کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کے لیے بالخصوص جو ہے وہ دعا کیجئے اور ان کو اصال ثواب کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اصال ثواب کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر ہم آگے کربلا کے بعد کے واقعات کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام اور ان کے خانوادے سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔